نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا طويلا وذكر فيه أيضا وهو شهر الصبر والصبر سبابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے چند دن پہلے ایک تقریر ارشاد فرمائی، اور اس تقریر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوری تقریر کو ذکر کی ہے، اس میں سے صرف ایک جملہ جو کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ سَبَابُهُ الْجَنَّةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان المبارک کی اہمیت ذکر فرمائی وہاں آپ نے رمضان کی حقیقت بھی بتائی، اور رمضان کی حقیقت یہ بتائی کہ رمضان صبر اور برداشت کا مہینہ ہے. رمضان تکلیفیں اور اذیتیں سہنے کا مہینہ ہے، ان تکلیفوں کے اوپر بدلہ لینے کا مہینہ نہیں. اور صبر جسے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف مصیبتوں پر ہوتا ہے، کوئی مشکل پہنچ گئی تو صبر کر لیا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ کہ صبر علی الطاعہ، آدمی نیکیوں کے اوپر صبر کرے. صبح کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، تکلیف برداشت کرتے ہوئے مسجد تک چل کر آئے. کوئی نیکی کا کام آیا، دل نہیں کر رہا کرنے کا، اب صبر کا موقع ہے کہ دل کی بات کو پس پش ڈال کر اس نیکی کے کام کے لیے آئے. اس تکلیف کو برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں. اسی طریقے سے صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا دل چاہ رہا ہے، کسی قسم کے گناہ کا دل میں خیال آ رہا ہے، اب صبر یہ کرنا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا. میرے صبر کا امتحان یہ ہے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور تیسرا اور آخری درجہ صبر علی المصیبہ، جس کو ہم حقیقت میں صبر سمجھتے ہیں، پر یہ 2 چیزیں بھی صبر میں داخل ہیں. صبر علی المصیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچ گئی، واویلا مچانا شروع نہ کر دیں، ہائے مجھے یہ ہو گیا، میری قسمت خراب، میری قسمت کھوٹی، میں کیا کروں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. صبر و برداشت کے ساتھ رہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں داخل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف یہ کروایا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. آپ نے ان 3 قسم کے صبر کو اختیار کرنا ہے. نیکی کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، رات نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، صبر کرنا ہے. گناہ کرنے کا دل کرے گا، آپ نے صبر کرنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا. اور پھر جتنی مشقتیں آئیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک لگے گی، افطاری کے وقت سر میں درد شروع ہو جائے گا، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا، اپنے روزے کو برباد نہیں کرنا. اور پھر اس صبر کے بدلے اجر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ سَبَابُهُ الْجَنَّةِ. صبر کا بدلہ یہ نہیں کہ 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 70، 1 کے بدلے 100، بلکہ صبر کا سیدھا بدلہ یہ ہے کہ جنت چلے جائیں گے. بس صبر کا کوئی بدلہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں 1 نیکی کریں 10 کا ثواب ملے گا، رمضان میں 1 کریں 70 کا ثواب ملے گا، نماز کے اندر قرآن پڑھیں 100 کا ثواب ملے گا. پر صبر میں ایسا کوئی حساب و کتاب نہیں، صرف آپ صبر کریں، جنت آپ کے مقدر، صرف آپ صبر کریں. اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ پوری امت کے اندر، پوری انسانیت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت بلا حساب و کتاب عطا فرمائیں گے. بقیہ جتنے بھی طبقات ہیں ان کے لیے حساب ہے، کچھ ملے گا، کچھ رکے گا، کچھ حساب کے ساتھ دیا جائے گا. پر ایک طبقہ ایسا ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بلا حساب و کتاب عطا کیا جائے گا. وہ طبقہ ہے صابرین کا، وہ طبقہ ہے برداشت کرنے والوں کا، وہ طبقہ ہے گناہوں سے دور رہنے والوں کا اور نیکی پہ ثابت قدم رہنے والوں کا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے.